کسی بھی قوم کے لیے کامیابی کی بات یہی ہے کہ وہ اس قوم کے پیغمبر کے اطاعت گزار ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، اور اگر وہ اپنے نبی کی اطاعت گزار و فرما بردار ہو جاتی ہے تو حقیقت میں کامیابی سے اسے ہمکنار کر دیا جاتا ہے اور اس کی عظمت کو بلند و بالا کر دیا جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ نافرمان ہو جاتی ہے تو اس پر لعنت اور اس پر پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا نزول کر دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ ہلاکت تک پہنچتی چلی جاتی ہے۔ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کی جو قومیں گزری ان پر جس طرح سے دردناک عذابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، جیسے زمین میں پھنسا دیا جانا، آسمان سے عذابوں کا اتارا جانا، پانی بہا دیا جانا، پانی کے سیلاب آ جانا وغیرہ، اس طریقے کے بہت سارے وہ دردناک عذاب ہیں کہ جن کو سن کر کے ہی، جس کے تصور سے ہی انسان حیرت سے اور پریشانی سے، ڈر سے خوف زدہ ہو جائے، حیرت زدہ رہ جائے۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دردناک قسم کے عذابوں سے بچائے رکھا ہے، اس لیے کہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قدر دردناک عذابوں سے سامنا ہونے سے بچائے رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں نعمتیں بخشی ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کریں اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر سچے طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ انسان دنیا میں زندگی جیتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہی اس کی زندگی ہوتی ہے، بغیر اس کے اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا جوئی میں وہ اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتا تو دنیا کی طرف میں اگر وہ اپنے آپ کو لگاتا ہے تو دنیا ہمیشہ دھوکہ دینے والی چیز ہے، دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے، دنیا ساتھ دینے والی نہیں ہے، اور دنیا اپنے چاہنے والے کو ہمیشہ ستاتی ہے اور رلاتی ہے اور اس کے لیے ہمیشہ ایک طلب اور حسرت بنی رہتی ہے۔ مگر جو دنیا کو پھٹکار دیتا ہے، دنیا سے اپنے تعلق کو بقدر ضرورت کی لگا کر اس سے ہٹ کر کے اس سے اپنے تعلق کو ختم کر لیتا ہے، دنیا کو دور کر دیتا ہے، تو دنیا اس کے لیے حسرت زدہ رہتی ہے کہ کاش کہ میری طرف توجہ کر لے، کاش کہ میری طرف توجہ کر لے، دنیا اس کے لیے طلبگار بن کے رہتی ہے۔ اللہ والوں کی شان یہی ہے کہ وہ دنیا سے دور ہو جاتے ہیں تو دنیا ان کی طلبگار بن جاتی ہے، دنیا ان کے طرف ایک نظر کے لیے بے چین رہتی ہے، ایک توجہ کے لیے بے چین رہتی ہے۔ مگر اللہ والوں کی نظر میں دنیا اور دنیا و مافیہ کی ساری چیزیں ہیچ ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ رب الجلال کے انوار و تجلیات میں جن کا گزر بسر ہو رہا ہوتا ہے۔ ذکر خدا اور ذکر رسول کی لذتوں سے ان کے قلب کو جو نور اور سکون حاصل ہے، جو لذت حاصل ہے، وہ اس سے ہی اس قدر مسرور ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا کی طرف توجہ کرنے کی حاجت و ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ دنیا ان کے دروازے کی کنیز اور باندھی بنی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولیاء صالحین کو دیکھتے ہیں کہ بادشاہان ان کے دروازے پر سوالی بن کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بادشاہان ہو یا امراء ہو یا رؤساء ہو یا دولت کے جو بڑے بڑے پہاڑ جنہیں کہا جائے، وہ سب کے سب ان کے دروازے کی کنیز و باندھی بنے نظر آتے، مگر اللہ کے ولی ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں فرماتے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی دنیا سے گزر چکے، دنیا سے وہ جا چکے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، مگر باوجود اس کے ان کے نام کا ڈنکا آج بھی دنیا میں بجتا چلا جا رہا ہے، ان کے نام کی برکتیں آج بھی دنیا والوں کو ملتی چلی جا رہی ہیں، ان کے توسل اور ان کے وسیلے کا فائدہ آج بھی دنیا والوں کو ملتا چلا جا رہا ہے۔ آج ولی دنیا سے گزر جانے کے باوجود، یعنی بظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود، اللہ کے ولی سے اگر کوئی وسیلہ بنا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، دعائیں ضرور قبول کر دی جاتی ہیں۔ بات یہی ہے کہ انہوں نے دنیا سے نہیں بلکہ دنیا کے بنانے والے سے اپنا تعلق جوڑ لیا تھا، انہوں نے مخلوق سے نہیں بلکہ خالق سے اپنا تعلق انہوں نے جوڑ لیا تھا، اپنے ظاہر و باطن کو انہوں نے خالق کائنات کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کو سنوار دیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا
ان کے دروازے کی بھیک مانگتی ہوئی فقیر بنی نظر آتی ہے، مگر اللہ والے عطا اور بخشش کی سخاوت کی ایسی بے نظیر مثال ہیں کہ ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی زمانہ ان کے نام کی برکتوں کو پاتا چلا جا رہا ہے، اور قیامت تک کے اللہ کے ولیوں کے ناموں کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مالا مال فرمائے گا۔ ضرور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کی وسیلے کو رد نہیں فرماتا ہے، اس وسیلے کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ نعمتیں کیسے میسر آتی ہیں؟ یہ نعمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کرنے پر میسر آتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے سچے طریقے پر چلنے کی برکتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے والوں کو یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ بھی بنا دیا جائے، رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ دنیا چند دنوں کی ہوتی ہے، چند سالوں تک کی اس کی اگرچہ شہرت اور اگرچہ اس کا چرچا ضرور دنیا میں بظاہر نظر آتا ہے، مگر وہی جو اس کے دولت کے طرفدار ہوتے ہیں یا اس کی دولت سے مرعوب ہوتے ہیں یا اس کے ماتحت ہوتے ہیں، انہی پر اس کا اثر، انہی پر اس کا روب و دبدبہ چل سکتا ہے۔ مگر جن کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، دنیا والوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے جن کا تعلق ہو جاتا ہے، ان پر نہ اس کا ڈر ہوتا ہے، نہ ان پر نہ اس کا دبدبہ چلتا ہے، نہ اس کے ڈر سے وہ دنیا کے اندر جینے میں گھبرانا محسوس کرتے ہیں۔ وہ زندگی اسی طریقے سے شان سے جیتے ہیں جس طریقے سے شان والی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متعین فرما دیا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی شان میں یہی ہوتی ہے، نہ تلوار انہیں ڈرا سکتی ہے، نہ بادشاہ کا ظلم انہیں ڈرا سکتا ہے، نہ زمین کا لرزنا، نہ زمین کا تھرکنا انہیں ڈرا سکتا ہے۔ ان کی نظر تو ہمیشہ پناہ و بقا کے عظیم فلسفے سے آشنا ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کے کرم سے ان کی نظر جڑی ہوتی ہے۔ انہیں پتا ہے دنیا میں آئے ہیں تو جانا ضرور ہے، تو دنیا کے خوف کس لیے، دنیا کی خواہش کس لیے؟ ہمیں جانا اسی کی بارگاہ میں ہے جس نے ہمیں اور دنیا کو پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے کہ وہاں کیا ہمیں پیش کرنا ہے، وہاں ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا اپنے عمل کو پیش کرنا ہے۔ جب سوال ہوگا یا عبدی، اے میرے بندے کیا لے کر کے آیا ہے میرے لیے، تو ہمارے لیے کیا حال ہوگا کہ ہم اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں اپنے عمل کا جواب پیش کریں، اور اپنے اعمال کا حساب پیش کرنا جب ہوگا تو ہم کیا سوال کیا جواب پیش کریں گے وہاں پر۔ اگر شان کی بات تو یہی ہے، ہاں شان کی بات تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرما لے، اے میرے بندے کیا لایا ہے، تو بندہ تڑپ کر کے کہے کہ پروردگار میں تیری اطاعت، تیری فرما برداری لے کر کے آیا ہوں، تیری رضا کی چاہت لے کر کے آیا ہوں، تیرے حبیب کی محبت لے کر کے آیا ہوں، ان کی چاہت لے کر کے آیا ہوں، تیرے محبوب بندوں کے اولیاء صالحین کی چاہت کو دل میں بسا کر کے آیا ہوں، اور میں نے اپنی طاقت پر تیری عبادتیں کی ہیں مولا، ان طاقت پر کی ہوئی عبادتوں کو نہیں مگر ان عبادتوں پر تیری رحمت کی نظر پر امید لگا کر کے آیا۔ یہ نعمتوں کا جب وہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حساب دیا جائے گا، اور رب تعالیٰ اگر راضی ہو جائے اور فرمائے کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، چل میری جنت میں داخل ہو جا، تو کتنی بڑی شان کی بات ہوگی۔ اور اگر کل قیامت کے دن وہ بندہ پیش کیا جائے اور وہ ہزاروں اپنی نیکیوں پر مغرور اور گھمنڈ والا ہو کر کے بھی کہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، اور سب کیے جانے کے باوجود اس کے منہ پر پھٹکار دیا جائے اور اس کے منہ پر اسے مار دیا جائے اور اسے واپس کر دیا جائے، نکل جا میری رحمت سے دور ہو جا، اور میرے عذاب کے ٹھکانے جہنم میں تیرے کو ڈال دیا جائے، تو اس وقت پر اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ ساری محنت رائیاں، ساری عیش و عشرت بیکار چلی جائے گی۔ عزیزو، دنیا کی چند دنوں کی زندگی کے لیے ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے محرومی نہیں حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی چند دنوں کی آرام کی زندگی کی طلب میں حرام اور حلال کی تمیز کو چھوڑ کر کے حقیقی جو نعمت گدے میں ہمیں جس جگہ جانا ہے، جنت معلیٰ میں جہاں پہنچنا ہے، اس جگہ سے محرومی کے لیے اپنے آپ کو ہمیں اس سے محروم نہیں کرنا ہے، اس سے محروم کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو نہیں جوڑنا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت کے قریب کرنے والے دن، رب تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنانے والے دن، رب تعالیٰ کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال بنانے والے دن، رمضان مبارک کے دن ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ رہا ہے۔ اب ان قریب رمضان کی نعمتیں ہمیں میسر ہونے والی ہیں، ان قریب رمضان کی برکت
برکتیں ہمیں میسر ہونے والی ہیں، ان قریب رمضان شریف کی رحمتیں ہمیں میسر ہونے والی ہیں، وہ نعمتیں، وہ رحمتیں جس کے متعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کے ایک دن میں کتنی نعمتیں، کتنی رحمتیں رب تعالیٰ اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے، تو تم تمنا کرو گے، خواہش کرو گے، آرزو کرو گے کہ پورا سال رمضان کا مہینہ ہو جائے اور ہر دن پورے سال کے ہم روزے دار ہو جائیں۔ اسی مہینے کی تیاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، رجب اور مرجب کے مہینے ہی سے اس کی تیاری ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی آپ رجب کا چاند نظر آ جاتا، چاند کو آپ نظر دیکھ لیتے تو اس کے بعد سے آپ ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے لیے برکت دے رجب کے اس مہینے میں، وفی شعبان، اور اے رب تعالی ہمارے لیے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور پھر دعا فرماتے وہ بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک کی زندگی عطا فرما۔ زندگی کی خواہش دنیا کی رنگینیوں کے لیے کرنا عیب کی بات ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لیے اور نعمتوں کے لیے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جیسے عبادت کی خواہش ہے، اس کے لیے دنیا کی خواہش زندگی کی کرنا ثواب کا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی چاہت کرنا ضرور سکھایا ہے، زندگی کے لیے طویل ہونے کی دعا مانگنا ضرور سکھایا ہے، مگر وہ کس لیے ہے؟ وہ رمضان المبارک کی رحمتوں کا حصے دار ہونے کے لیے ہے، رمضان المبارک کی برکتوں کا حصے دار ہونے کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ رجب کے مہینے میں بھی بے شمار روزے رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں بھی شروع مہینے سے آخر مہینے کے کچھ دن پہلے تک کے اکثر لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام عرض گزار ہوا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ پورے کا پورا مہینہ شعبان کے روزے سے گزار دے رہے ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ اکثر غفلت برتتے چلے جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ دو مہینوں کے بیچ کا یہ مہینہ ہے، یعنی رجب کے مہینے میں تو لوگ عبادتوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو عبادتوں کا اہتمام ہوتا ہی ہے۔ رمضان المبارک اور رجب المرجب کے مہینے کے درمیان کا جو مہینہ ہے، شعبان کا جو مہینہ ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی غفلتوں سے انہیں توجہ کی طرف لانے کے لیے، انہیں توجہ دلائی جاتی ہے، ہوش مندی کی طرف لانے کے لیے، انہیں توجہ دلانے کے لیے میں اس مہینے میں بالخصوص عبادت کا اہتمام کرتا ہوں۔ اور سنیں سرکار فرماتے ہیں اس مہینے میں ایک وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شب برات ہی اس کا نام اس لیے ہی رکھا گیا ہے، برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا دینا، چھٹکارا دینا، یعنی جہنم سے ان گنت لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس مہینے میں، اسی مہینے میں وہ رات کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس مہینے میں کیا ہے؟ اس مہینے میں ہر حکمت والے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر صحیفوں کے طور پر پیش کر دیتا ہے کہ کون کہاں کس جگہ پر موت پانے والا ہے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک دفتر دے دیا جاتا ہے کہ کس کی زندگی کب کہاں کس وقت پر ختم ہونے والی ہے، کس کی موت کب آنے والی ہے، کون 1 سال تک کے زندگی پانے والا ہے، کون 1 سال سے پہلے مرنے والا ہے۔ یعنی ہمارے نام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا، اور ہماری زندگیوں کا فیصلہ کیا جائے گا، ہمارے رزق کا فیصلہ کیا جائے گا، ہماری رحمتوں کا جتنا حصہ ہمیں ملنا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، جو ہمیں برکتیں ملنی ہیں ان برکتوں کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اس بندے کے لیے کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں ہونی چاہیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر کے دیکھیں، آپ کے گھر اگر کوئی کام کرنے والا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے وقت سے زیادہ وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اور اچھے طریقے سے وہ اگر آپ کے پاس کام کر رہا ہوتا ہے، جب شام میں اس کی مزدوری دینے کا وقت آتا ہے تو آپ کا دل اس کی محنت اور اس کی لگن کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس پر آپ کا دل مہربان ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی محنت سے بڑھ کر کے اسے بطور انعام، بطور ہدیہ، بطور تحفہ کچھ رقم یا کچھ اور چیز اس کے ساتھ پیش کرتے ہوئے
اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ عام انسانوں کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کا ایک ایسا سلوک کا جذبہ رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے زیادہ ایسا مہربان ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی مہربان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں پر جو مہربانی کا مظاہرہ فرماتا ہے اس مظاہرے کی کوئی نظیر مل ہی نہیں سکتی ہے، کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اگر آج کے مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اسی مہینے میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر، اذکار، تسبیح، تحلیل کے ساتھ اپنا وقت گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نام اعمال کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے پورے سال بھر کے پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت پر میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ رحمت للعالمین جن کے لیے ساری دنیا کو پیدا فرمایا، جن کی عظمت کو دکھانے کے لیے سب کچھ پیدا فرمایا گیا ہے، جن کی شان کو بتانے کے لیے سب کچھ پیدا فرمایا گیا ہے۔ جنت انہی کی عظمت کا چرچا کیے جانے کے لیے، انہی کی عظمتوں کو دکھانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت کو واضح طور پر اجاگر کر کے دکھانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہ نبی کی یہ خواہش ہے کہ اس مہینے میں ہمارے نام اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور نام اعمال اٹھائے جائیں تو میں اس حال میں رہنا پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں، میرے نام اعمال اٹھائے جائیں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکی کی ترغیب عطا فرمائی ہے۔ اور آج ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم ان مہینوں میں عبادت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزوں سے غفلت برتتے چلے جاتے ہیں، نیکیوں سے غفلت کرتے چلے جاتے ہیں، تلاوت قرآن سے غفلت کرتے چلے جاتے ہیں، رحمت والے کاموں سے اپنے آپ کو رحمت کا حصے دار بنانے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ آخر کس کام کی یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے؟ کیا گناہوں میں زندگی کو ضائع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے زندگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد مت کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کے دروازے پر مت لے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم وہی کرتے چلے جا رہے ہیں معاذ اللہ کہ ہم گناہوں کے دروازے پر پہنچ رہے ہیں، اپنے آپ ہم گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کا خوف ہمارے دلوں میں بسا نہیں ہے۔ آخر کس کام کی یہ زندگی کہ ہم اسی حال میں چلے جائیں دنیا سے کہ نہ ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم پر رحم کیا جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کی برکت سے ہم پر اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو دور فرما دے، عذاب کو اٹھا لے۔ جب ایسی صورت ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کیا صورت لے کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ یہی گناہوں بھری زندگی لے کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک عظیم زندگی بخشی ہے، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 30، کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو 60 تو کسی کو 70 سال کی زندگی میں کوئی قدم رکھتا چلا جا رہا ہے، مگر اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھے کہ اس نے کس قدر رب تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزاری ہے۔ کیا فائدے کی زندگی ہماری جو گزر گئی اس کو ہم محاسبہ کر کے دیکھ لیں اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کل قیامت میں لگایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پہلے ہی اپنا حساب لگا لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب قیامت میں لگایا جائے۔ اور اگر آج حساب لگا لیتے ہیں تو آج ہمارے پاس توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے گشادہ فرمایا ہے، توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور جو خطائیں ہو چکی ہیں اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو گشادہ فرما دے گا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے کیے پر پچھتاوا بھی نہیں کرتے ہیں، اپنے عمل پر پچھتاوا بھی نہیں کرتے ہیں، گناہوں سے ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا ہے، گن بھی نہیں آتی ہے، پچھتاوا بھی نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کا ٹھکانہ بنایا ہے، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے دہکایا ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں جلایا جائے گا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے دروازوں کو گشادہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں میرے بندہ کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ اگر رحمت کا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور اگر وہ میری رحمت کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میری رحمت 10 قدم اس کے قریب کی مہربانی ہے۔ آج تک کی جو زندگی ہماری گزر چکی ہے گناہوں کی زندگی، اس پر نادم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور آگے کی زندگی جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت کی عطا فرما رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں انسان سو بھی جاتا ہے تو ثواب پایا جاتا ہے، ثواب عطا کر دیا
دیا جاتا ہے، مہربانی عطا کر دی جاتی ہے، نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں، صدقہ کر رہا ہے اس کے لیے نیکیاں دگنی ہوتی چلی جا رہی ہیں، 27 گنا بڑھ کر کے اس کو ثواب عطا فرمایا جا رہا ہے۔ عام دنوں میں جتنا ثواب ہے اس سے 27 گنا 27% ایکسٹرا اس کو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں اس مہینے کی، تو خدا را اس مہینے کی عظمت کو اپنے آپ کے عمل کے ساتھ، اپنے گناہوں کی خواہش کے ساتھ برباد نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو سدھار لیں، حوصلہ بنا لیں، ہمت پیدا کر لیں۔ اپنے بدن میں کمزوری ہے، طاقتور غذا کا استعمال کریں، دوا کا استعمال کریں، رمضان المبارک کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ کیا خوش قسمتی ہوگی اس بندے کی کہ وہ کمزور ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت اس پر نثار ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس بندے کو اپنے دامن میں سما لیتی ہے، بسا لیتی ہے۔ رحمتوں کا مجدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا، تو بخشش اگر مل جائے خدا کی تو ہماری زندگی کامیابی کی طرف پہنچ جائے، کامیابی حاصل ہو جائے۔ اسی بخشش کے ملنے والا مہینہ ہے، رحمتوں کے ملنے والا مہینہ ہے، برکتوں کے ملنے والا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور اس مہینے کے احترام میں، اس مہینے کی تیاری میں سال بھر کا جو روزی روٹی ہمارا دیے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ شعبان کی 15ویں رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس مہینے سے بھی غافل نہ رہیں، اس مہینے میں بھی خیر اور خیرات کے عمل کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور جتنا ہو سکے اتنا عبادت، ریاضت، تلاوت، روزے کی حالت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ گناہوں سے بچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سے بچنے والوں کے لیے راستے مہیا فرماتا ہے، اور جو گناہ کرنا چاہتے ہیں تو شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے، گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ اس کے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج ایک وقت وہ آتا ہے کہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و دوپہر میں سچے بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے چھوٹے عملوں کو قبول فرمائے، اپنی رحمت سے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، ہمارے بخشش سے ہمکنار فرمائے۔ پروردگار ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا کاملہ واجب عطا فرما، ہم میں جو قرضدار ہونے والے قرض سے دوشی عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابع نام مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے عشق ازدواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ پروردگار تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، آپسی رنجشوں کو دور فرما، ایک دوسرے کے متعلق سے دل میں کشادگی عطا فرما، دل میں محبت عطا فرما، یکجہتی عطا فرما، یونٹی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرما، آخرت میں بھی کامیاب فرما۔ پروردگار ہم کمزور بندے ہیں مولا، ہم پر اپنی مہربانی سے مولا ہماری آزمائشوں میں ہماری مدد فرما، ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتہ۔